بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جناب صدر، مہمانان قابل قدر اور سامعین حب و نظر، سالانہ دستار فضیلت کی اس مقدس محفل میں ہم 11ویں والے غوث کے فیض برکات سے مستفیض ہے۔ آج حضور غوث اعظم سے ہماری محبت ہے، یہی رشتہ ہے محبت کل ہمیں حضور غوث اعظم کی ہم نشینی میں رکھے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص نے آ کر بارگاہ رسالت میں سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو جس سے محبت تو کرتا ہے مگر اس سے ابھی تک ملا نہیں؟ میرے آقا و مولا کملی والے سرکار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے پیش فرما کر کہے گا، ھذا الذی کنت تحب فی، تو اس کے ساتھ ہو جا، یہ وہی ہے جس کے ساتھ تو دنیا میں میری خاطر محبت کیا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم کی محبت کل ہمیں ان سے ملا دے گی۔ سامعین محترم، حضور غوث اعظم کی کرامات و کمالات تو سنتے رہتے ہیں، مگر حق پر مبنی وہ چیزیں ہیں جو در نبوت سے ولایت کے کشکول میں بر دی گئی، مگر آپ کی سیرت نے ہمیں کیا سکھایا؟ بچپن میں ہی علم کا شوق رہا، علم کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ یہ جو مدرسے کے بچے ہیں اسی طلب علم میں سنت غوثیت پر چل رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، بے شمار اساتذہ ہے جو علم پڑھ کے وقت کے کتب بنے۔ 25 سال کے مجاہدے آپ کی ریاضت کے کمال کے علمدار ہیں۔ آپ تو مادر ذات ولی تھے، پیدا ہوتے ہی کرامتوں کا ظہور تھا، پھر کیا ضرورت تھی خلوت نشینی کی؟ کیا ضرورت تھی افلاس و وفاقوں کی؟ کیا ضرورت تھی جنگل کے تنہاپوں کی؟ کیا ضرورت تھی کشالوں کی؟ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ظاہر کو باشر بنانے کے ساتھ ساتھ باطن کو باخدا بنانے کے لیے خدا کے حضور حاضر رہنا پڑتا ہے، اس رب کے ساتھ تنہائیاں اختیار کرنا پڑتی ہے، نفس کو لذتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر بندے کو محبوبیت ملتی ہے۔ اذان مان، حضور غوث اعظم اپنے ماننے والوں کو فرماتے ہیں، لست عبداللہ، کہ تو اللہ کا حقیقی بندہ نہیں ہے، کیونکہ تو نے اپنے رب کے بجائے دنیا سے دل لگایا ہے۔ یہ دل جب تک غیر اللہ میں مشغول رہے گا بندگی کے تقاضے ادھورے رہیں گے۔ اس خانہ دل کو فقط اپنے رب کے لیے خاص کرنا ہوگا، تب جا کر بندہ مقام بندگی کو پالے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ شعر حضور غوث اعظم کی تعلیمات کا محور ہے۔ اگر اس ایک نقطے کو سمجھ کر عمل پیرا ہوئے تو سمجھ مقصد زندگی حاصل ہوا۔ وما توفیق الا باللہ۔